السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام۔ ماہ محرم ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، جس کی بنیاد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت پر ہے، لیکن اس اسلامی سن کا تقرر اور آغاز استعمال 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد حکومت سے ہوا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے گورنر تھے۔ ان کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرامین آتے تھے، جن پر تاریخ درج نہیں ہوتی تھی۔ 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ کے توجہ دلانے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو اپنے ہاں جمع فرمایا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا۔ تبادلہ افکار کے بعد قرار پایا کہ اپنے سن تاریخ کی بنیاد واقعہ ہجرت کو بنایا جائے اور اس کی ابتدا ماہ محرم سے کی جائے، کیونکہ 13 نبوت کے ذوالحجہ کے وسط میں بیت عقبہ اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا عزم و منصوبہ طے کر لیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو چاند طلوع ہوا وہ محرم کا تھا۔ مسلمانوں کا یہ اسلامی سن بھی اپنے معنی و مفہوم کے لحاظ سے ایک خاص امتیازی حیثیت کا حامل ہے۔ مذاہب عالم میں اس وقت جس قدر سنین مروج ہیں، وہ عام طور پر یا تو کسی مشہور انسان کے یوم ولادت کی یاد دلاتے ہیں، یا وہ کسی قومی واقعہ مسرت و شادمانی سے وابستہ ہیں کہ جس سے نسل انسانی کو بظاہر کوئی فائدہ نہیں۔ مثلا مسیحی سن کی بنیاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ یہودی سن فلسطین پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت نشینی کے ایک پرشوکت واقعہ سے وابستہ ہے۔ بکرمی سن راجہ بکرماجید کی پیدائش کی یادگار ہے، اور رومی سن سکندر فاتح اعظم کی پیدائش کو واضح کرتا ہے۔ لیکن اسلامی سن ہجری عہد نبوت کے ایسے واقعے سے وابستہ ہے جس میں یہ سبق پنہاں ہے کہ اگر مسلمان اعلاء کلمت الحق کے نتیجے میں تمام اطراف سے مصائب و آلام میں گھر جائے، بستی کے تمام لوگ اس کے دشمن اور درپے آزار ہو جائیں، قریبی رشتہ دار اور خویش و اقارب بھی اس کو ختم کرنے کا عزم کر لیں، اس کے دوست احباب بھی اسی طرح تکالیف میں مبتلا کر دیے جائیں، شہر کے تمام سربر آوردہ لوگ اسے قتل کرنے کا منصوبہ باندھ لیں، اس پر عرصہ حیات ہر طرح سے تنگ کر دیا جائے اور اس کی آواز کو جبراً روکنے کی کوشش کی جائے، تو اس وقت وہ مسلمان کیا کرے؟ اس کا حل اسلام نے یہ تجویز نہیں کیا کہ کفر و باطل کے ساتھ مصالحت کر لی جائے، تبلیغ حق میں مداحنت اور رواداری سے کام لیا جائے، اور اپنے عقائد و نظریات میں لچک پیدا کر کے ان میں گھل مل جائے تاکہ مخالفت کا زور ٹوٹ جائے، بلکہ اس کا حل اسلام نے یہ تجویز کیا ہے کہ ایسی بستی اور شہر پر حجت تمام کر کے وہاں سے ہجرت اختیار کر لی جائے۔ چنانچہ اسی واقعہ ہجرت نبوی پر سن ہجری کی بنیاد رکھی گئی ہے، جو نہ تو کسی انسانی برتری اور تفوق کو یاد دلاتا ہے اور نہ شوکت و عظمت کے کسی واقعے کو، بلکہ یہ واقعہ ہجرت مظلومی اور بے کسی کی ایک ایسی یادگار ہے کہ جو ثبات قدم، صبر و استقامت اور راضی بر رضائے الہی ہونے کی ایک زبردست مثال اپنے اندر پنہاں رکھتا ہے۔ یہ واقعہ ہجرت بتاتا ہے کہ ایک مظلوم و بے کس انسان کس طرح اپنے مشن میں کامیاب ہو سکتا ہے، اور مصائب و آلام سے نکل کر کس طرح کامرانی و شادمانی کا زرعی تاج اپنے سر پر رکھ سکتا ہے، اور پستی و گمنامی سے نکل کر کس طرح رفعت و شہرت اور عزت و عظمت کے بام عروج پر پہنچ سکتا ہے۔ وجہ تسمیہ: اسلامی سال کا، جسے قمری یا ہجری سال بھی کہا جاتا ہے، پہلا مہینہ محرم ہے، یعنی اسلامی سال نو کا آغاز ماہ محرم سے ہوتا ہے، جیسے عیسوی سال کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے۔ قمری مہینوں کے نام زمانہ جاہلیت سے چلے آ رہے ہیں، سوائے محرم کے۔ اس کا نام صفر اول تھا، جسے تبدیل کر کے محرم رکھا گیا۔ اسے شہر اللہ قرار دینے کی بھی یہی توجیہ بیان کی گئی ہے۔ عربوں نے اس کا نام محرم اس لیے رکھا کہ وہ لڑائی جھگڑے کو اس میں جائز نہیں سمجھتے تھے، جبکہ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی حرمت میں تاکید پیدا کرنے کے لیے اس کا نام محرم رکھا گیا ہے۔
کیونکہ عرب اسے کسی سال حلال قرار دے لیتے تھے اور اس کی جگہ دوسرے مہینے کو حرمت والا قرار دے لیتے تھے۔ قرآن مجید نے 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے، ان میں سے ایک محرم ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہی ہے۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 4 حرمت والے مہینوں کی وضاحت اور تعین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سال میں 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 مسلسل لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور چوتھا مہینہ رجب ہے جو شعبان اور جمادی الاخری کے درمیان ہے۔ شہر اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا ہے۔ یہ اعزاز کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ محرم کے مہینے میں نفلی روزے رکھنا رمضان کے مہینے کے روزوں کے بعد افضل ترین روزے ہیں۔ محرم قمری سال کا پہلا مہینہ ہے، جیسا کہ سن ہجری کا آغاز میں اس کا ذکر کیا گیا۔ محرم میں کثرت سے نفلی روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ خصوصاً یوم عاشورہ کا روزہ رکھا جائے، اس سے گزشتہ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس مہینے میں ظلم و زیادتی سے اہتمام کے ساتھ بچنا چاہیے۔ بچنا تو ہر وقت چاہیے، لیکن حرمت والے مہینوں میں گناہ کا جرم بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ بالخصوص عاشورہ محرم کے روزے کی حدیث میں یہ فضیلت بھی آئی ہے کہ یہ 1 سال گزشتہ کا کفارہ ہے۔ اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خصوصیت سے روزہ رکھتے تھے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت میں فرمایا، عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھو، لیکن یہودیوں کی مخالفت بھی بائیں طور پر کرو کہ اس کے بعد یا اس سے قبل 1 روزہ اور ساتھ ملا لیا کرو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، تو صحابہ نے آپ کو بتایا کہ یہ دن تو ایسا ہے جس کی تعظیم یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب ہے کہ میں 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، کیونکہ 10 محرم کا روزہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات پانے کی خوشی میں رکھا جاتا تھا۔ اس اعتبار سے 10 محرم کے روزے کی مسنونیت تو مسلم ہے، لیکن یہودیوں کی مخالفت کے لیے آپ نے اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنے کی خواہش کا اظہار فرمایا، جس پر عمل کرنے کا موقع آپ کو نہیں ملا۔ بعض آثار سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے، جیسے مصنف عبد الرزاق میں صحیح سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے، خالف الیہود وصوموا التاسع والعاشر، یہودیوں کی مخالفت کرو اور 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو۔ ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رہے کہ اس مہینے کی حرمت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ شہادت سے قبل ہی ثابت چلی آ رہی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ اس لیے قابل احترام ہے کہ اس میں حضرت حسین کی شہادت کا سانحہ دلگداز پیش آیا تھا۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ یہ سانحہ شہادت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 50 سال بعد پیش آیا، اور دین اسلام کی تکمیل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں کر دی گئی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے۔ اس لیے یہ تصور اس آیت قرآنی کے سراسر خلاف ہے
پھر خود اسی مہینے میں اس سے بڑھ کر ایک اور سانحہ شہادت اور واقعہ عظیم پیش آیا تھا، یعنی یکم محرم کو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ اگر بعد میں ہونے والی ان شہادتوں کے منانے کی شرعاً کوئی حیثیت ہوتی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس لائق تھی کہ اہل اسلام اس کا اعتبار کرتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایسی تھی کہ اس کی یادگار منائی جاتی۔ پھر ان شہادتوں کی بنا پر اگر اسلام میں ماتم کی اجازت ہوتی تو یقیناً تاریخ اسلام کی یہ دونوں شہادتیں ایسی تھیں کہ اہل اسلام ان پر جتنی بھی سینہ کوبی اور ماتم و گریہ زاری کرتے کم ہوتا۔ لیکن ایک تو اسلام میں اس ماتم و گریہ زاری کی اجازت نہیں، دوسرے یہ تمام واقعات تکمیل دین کے بعد پیش آئے ہیں، اس لیے ان کی یاد میں مجالس عزا اور محافل ماتم قائم کرنا دین میں اضافہ ہے جس کے ہم قطعاً مجاز نہیں۔ رسومات و بدعات محرم۔ سال نو کے آغاز پر مبارکبادی کے پیغام یا جشن مسرت کا انعقاد۔ اس وقت تقریباً ساری دنیا میں عیسائی کیلنڈر رائج ہے جس میں سال نو کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے۔ ایک دو اسلامی ملکوں کو چھوڑ کر باقی اسلامی ملکوں میں بھی یہی عیسائی تقویم نافذ ہے، جو مسلمان حکمرانوں کی بے حسی اور اسلامی شعائر کی قدر و اہمیت سے بے اعتنائی کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ علاوہ ازیں عیسائی سال نو کے آغاز پر اسلامی ملکوں میں بھی ایک طبقہ اسی طرح طرب و مسرت کا اظہار کرتا ہے اور تہنیت کے پیغام دیتا ہے یا ہیپی نیو ایئر کا تربیہ الاپتا ہے، جیسے اس موقع پر مغربی ملکوں میں ہوتا ہے۔ حالانکہ ایسا کرنا تشبہ بالکفار یعنی کافروں کی مشابہت اختیار کرنا ہے، جس پر حدیث میں سخت وعید آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ بنابراین عیسائی سال نو کے آغاز پر اس طرح کے مظاہرے مغرب زدہ طبقے کے ذہنی ارتداد و بغاوت کے غماز ہیں، جن کی اسلامی ملکوں میں قطعاً اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم مسلمانوں کے سال نو کا آغاز یکم محرم سے ہوتا ہے، جو 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینے کا مطلب ہے کہ اس مہینے میں جدال و قتال، قتل و غارت گری اور اس طرح کی دیگر بری حرکتوں کے ارتکاب کی اجازت نہیں ہے۔ ان کاموں کی اجازت تو اگرچہ کسی بھی وقت نہیں ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں ان باتوں کی شناعت و قباحت دو چند ہو جاتی ہے۔ اس لیے اصل ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان اپنے سال نو کے آغاز پر یہ عہد کریں کہ ہم اللہ کی حرمتوں کو پامال نہیں کریں گے، اللہ کی حدود کو نہیں توڑیں گے، حلال و حرام کی پابندی کریں گے، اور غم و حزن کی کیفیت ہو یا طرب و مسرت کا لمحہ، ہم کسی حالت میں بھی شریعت کی حدود سے تجاوز نہیں کریں گے، انشاءاللہ تعالی۔ وما علینا الا البلاغ۔